ونعوذ بالله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ وہی پوری کائنات پہ قدرت رکھتے ہیں، اسی کے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ وہ چاہے کسی کو خوشی سے آزما لے، پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس وقت دنیا کے اندر جو خوف کی لہر موجود ہے کہ شاید موت مجھے نہ آ جائے، حالانکہ موت تو سب کو آنی، لیکن آنی اس وقت ہے جس وقت اللہ کا فیصلہ ہو۔ اللہ کا خوف اور دنیا کے خوف میں فرق یہ ہے، جتنا اللہ کا خوف دل میں زیادہ ہوتا ہے اتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دنیا کا خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ دنیا سے بھاگتا ہے۔ لیکن اس خوف نے اللہ سے توکل اور امید اور اللہ پر یقین بھی ختم کروا دیا۔ نتیجہ کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ جو پچھلی زندگی میں کچھ سیاہیاں تھیں ان کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، اور آئندہ زندگی کو خوبصورت بنانے کی تغودو کرتا ہے، لیکن خوف ہی رہا اور ایک دوسرے کا تماشا ہی دیکھنے پہ دنیا لگی ہے۔ کاش یہ خوف اس بات کا ہوتا کہ اس آزمائش پہ صبر کرنے پہ اگر میری بخشش ہو جائے تو پھر کیا حرج ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے اور بیت اللہ بھی ناراض ہو گیا، زمین بھی ناراض ہو گئی۔ کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، انبیاء کے قصے پڑھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصورہ، کیا بیت اللہ میں تو وہ نہیں آ سکے 3 سال؟ کیا آپ کہیں گے کہ بیت اللہ ان سے بھی ناراض تھا؟ سنی سنائی باتیں، سنے سنائے قصے اور کہانیاں، ان کو آگے شیئر کرنا اور ان کے پیچھے لگنا،
یہ پوری قوم کی عادت بن گئی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن سب سے پہلے یقین کرتا ہے، ساری دنیا بھی کچھ کہہ دے تو کہہ دے، تو پھر کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ وہی نافذ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں خوشخبری سنائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی زمین میں بستے تھے اور بستے ہیں، اور کل کو بھی اللہ پیدا کریں گے، وہ بھی آئیں گے۔ غم تو انبیاء اور رسول کو بھی آئے، لیکن غم کا آ جانا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہر وقت غمگین رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ خوف کا آ جانا یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے، وہ اژدہا بن گیا اور موسیٰ بھاگ پڑے، یہ فطرتی خوف ہے، کہا جائے تو شرک بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے عذاب کا خوف ہے، یہ انسان کے اندر خوف آ جائے تو اس کا سب سے خوبصورت ایمان بن جاتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے چوتھی قسم ہے خوف کی، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا خوف کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ فطرتی خوف سے اس طرح ڈر جانا کہ یہ میری موت کا سبب بن جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، صرف دنیا میں نہیں، نہ قبر میں نہ حشر میں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ دائیں طرف سے آ جائیں گے روزہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو تنگ نہ کرو، بائیں طرف سے آئیں گے زکوٰۃ کہے گی نہیں نہیں پیچھے رہو، پاؤں کی طرف سے آنے لگیں گے نیکیاں کہیں گے اجازت نہیں ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، کہیں گے اللہ نے بھیجا ہے۔ سوال و جواب ہو کے پھر بھی خوشخبری فرشتے خود دے کے جائیں گے، نم کا نومت العروس، سو جاؤ، اب قیامت تک تمہیں اخبار سارے پڑھتے ہیں، بریکنگ نیوز پہ جان جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پیغمبر نے فرمایا جواب وہاں اللہ کا ولی جو ہے وہ دے گا، جس کے بعد اسے کوئی خوف نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سچا مانا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نشانی۔ یہ پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور نہیں ہوا۔ نشانیاں دو ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے دل میں اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہی ہوں گی۔ کس طرح خالد بن ولید نے بستر پہ پڑے کہا تھا میرا پیغام پہنچا دو جو موت سے ڈرنے والے ہیں، میں نے ساری زندگی موت کو ڈھونڈا لیکن موت نہیں ملی، دعائیں کر کے جاتا تھا اور رو رہے تھے اللہ مجھے میدان میں شہادت کی موت دینا۔ لوگوں آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں، اللہ نے نہیں لکھا تھا، لیکن حدیث کہتی ہے من طلب الشہادت بالصدق، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے، بل اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا آج سے 40 سال پہلے ایک شخص نے خواب دیکھی، تو خواب کی تعبیر کرنے والے نے کہا ایک وقت آئے گا تم اکیلے طواف کرو گے بیت اللہ میں کوئی نہیں ہوگا، تو سننے والے سارے ہنسنے لگ گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے، میرے اکیلے کے لیے بیت اللہ کوئی خالی کرے گا؟ آج 40 سال کے بعد ایسا موقع آیا، واقعی اس اکیلے نے طواف کیا، کوئی وہاں نہیں تھا، اللہ کی مرضی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو القریب منہ، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں الولی هو العالم باللہ، جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل شدہ علم جو ہے اس میں جتنا بڑا ماہر ہوتا ہے اتنا اللہ کا بڑا ولی ہوتا ہے۔ جتنی کسی انسان کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں زیادہ ولی ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولی، جس کا ایمان ہے 6 چیزوں پر، اللہ پر ایمان کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے، فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، نبیوں پر ایمان کا شریعت کو لے کے چلتے تھے، کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں، پھر آخرت پر ایمان کے ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ حساب لیں گے، پھر تقدیر پر ایمان جو 50,000 سال پہلے کائنات بنانے کے اللہ نے لکھ دیا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، وہ مجھے اچھی لگے تقدیر یا میری عقل کو بری لگے اللہ۔ دوسری نشانی متقی ہونا۔ تو آئیے اس بات کا فیصلہ کیجئے لوگ کس کو ولی کہتے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، مومنوں کے ہاں ولی کون ہوتا ہے اور بے دین لوگوں کے ہاں ولی کون ہوتا ہے، یہ مقارنہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کس کو ولی کہنا چاہتے ہیں اور شریعت نے کس کو ولی کہا۔ مسلمانوں کے ہاں ولی کی پہلی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قرآن نے اس کو ولی کہا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے اور متقی للذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لینا یہ مومنوں کا ولی ہے جس کو قرآن نے ولی کہا ہے۔ بے دین لوگ کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری کی 427، ہر وہ شخص بے دین لوگوں کے ہاں ولی ہوتا ہے جس کی قبر پہ مسجد بنائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حبشہ سے واپس آئیں تو آ کے قصہ بتایا کہ ہم نے وہاں کنیسہ دیکھا اور اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک لوگ فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے ہیں، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس طرح کی تصویریں آویزاں کر دیتے ہیں، فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا کائنات کے بدترین لوگ یہ ہوں گے۔ شریعت کہتی ہے جو متقی ہے، شریعت، اب شریعت کی مان لیں یا انسانوں کی عقل جو سوچتی ہے اس کو مان لیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ شریعت نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے اہل قرآن، اہل علم، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جو جتنا بڑا قرآن کو سمجھنے والا ہوگا وہ اتنا اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے، وہ ولی بنتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، من ہم، وہ کون ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 2165، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ والے کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جو قرآن والے ہیں، جن کا قرآن پر ایمان ہے جیسے صحابہ کا ایمان کیا،
جو قرآن کے پیغام کو عام کرتے جس طرح صحابہ نے کیا، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ بے دین لوگ اس کے مقابلے میں کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں ان کے ہاں ولی کون سا ہے جس کو شریعت نے ولی نہیں کہا؟ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ کے پاس جائیں گے، ساتھ دلائل دیں گے، او بھائی جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وکیل کے ذریعے ہی جج کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ محترم ہے، لیکن اگر وکیل کا ہاتھ ہی پکڑ کے کہو تم ہی جج ہو تو پھر تو اعتراض بنتا ہے نا۔ او بھائی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں میرے محترم، لیکن سیڑھی پہ بیٹھ کے کہے میں چھت پہ بیٹھا ہوں پھر تو بنتا ہے نے کس کا وسیلہ بنایا، اور 1,44,000 صحابہ نے کس کا وسیلہ بنایا تھا؟ انہوں نے وسیلہ کس کا بنایا؟ اللہ کے نام کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ اور نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ۔ 3 ہی جائز ہیں وسیلے، اللہ کے رسول سے بھی لوگ دعائیں کرواتے، صحابہ سے بھی دعائیں کرواتے، آج بھی کتنے نیک لوگ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن کسی ہستی کو ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان کے ذریعے قربت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو مشرکوں میں تمہارے میں فرق کیا رہ گیا؟ قرآن پڑھا ہے آپ نے رمضان میں؟ تیسری نشانی جس کو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا تک دین پہنچایا اور سلف نے اس بات کو سمجھا، زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو اعلان کر کے کہہ دو میرے پیارے محبوب، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا راستہ ہی ایک ہے، فاتبعونی، تم محمد کریم کی اتباع اور پیروی اطاعت کر لو۔ کیا نتیجہ نہیں ہے اللہ کے ولی کی؟ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے ان یتبع الرسول فی الظاہر والباطن، ظاہری اور باطنی پیروی اللہ کے رسول کی کرے۔ ویسے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیے گا کیا اللہ ذو الجلال نے اس روئے زمین پہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی؟ پھر اطاعت کے لائق وہی ہستی ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سرتاج بنا کے بھیجا ہے۔ اسے یاد رکھنا، ظاہری اور باطنی اطاعت۔ جس شخص نے شیو کی ہے، داڑھی کٹواتا ہے، کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ محمد کریم نے کبھی ایک بال نہیں کاٹا تھا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں اور ہم کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ مَنْ يَدَّعِي مُحَبَّةَ اللَّهِ وَوِلَایَتَهُ بدون مبایعت الرسول فهو کاذب مفتر۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، فهو وليس من اولیاء اللہ بل هو من اولیاء الشیطان، یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے دین لوگ کس کو ولی مانتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس انسان سے خیر اور شر کی امید رکھے، اس نے ہی مجھے سارا کچھ دینا ہے،
میری حفاظت یہی کرے گا اللہ نہیں. یہ بے دونہ اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. زمین و آسمان کا رب تو اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں سوچ بنا لو کہ نہ 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 اس کو ناراض نہیں کرنا، مارے جاؤ گے، یہ تو اپنی بھی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. وہ تمہارے ڈاکٹروں کی بات مانو ہی نہ، غلط کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا بس اس کی مانو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے. غلط کہتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ موت اس وقت آنی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوا. جو احتیاطات ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کو آپ مان لو، کیونکہ احتیاط کرنا سنت ہے. اگر آپ پورے کا پورا یہی کہہ دو کہ موت ہی آ جائے گی اگر اس کی جان لینی ہو، تو اس کے لیے بیماری لگانا کچھ شرط تو نہیں ہے نا. وہ بیٹھے بیٹھے ہنستے ہنستے بھی سانس کھینچ لیتا ہے. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کے مقابلے میں کسی کو پیش نہ کیا کرو. میرے بھائی ڈاکٹر بہت محترم ہیں، محترم ہوتے ہیں، لیکن وہ رب نہیں ہیں. اگر وہی بچا سکتے تو ڈاکٹروں کو خود موت تو کبھی نہ آتی. عقیدے میں اللہ کے اوپر یقین پہ خلل نہ آنے دیجئے. یہ یقین تمہیں نجات دے گا. احتیاط کرنا تو سنت ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہتے ہیں جی بہت نیک لگتا ہے، اس کے ذریعے کو ہماری بات بننی ہے. یہودی اور عیسائی بھی تو یہی کہتے تھے نا. یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے ولی ہیں، بلکہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. تو ساتھ ہی قرآن کہتا ہے تم اللہ کے اگر بیٹے ہو تو اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ تمہیں مار پڑتی ہے، کبھی کو بیٹے کو دیکھ کے چپ رہتا ہے؟ یہودیوں کا کہنا بھی سچ ثابت نہ ہوا. وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. مشرک جو عرب کے تھے وہ بھی کہتے جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے دوسرا ولی نہیں ہو سکتا. اسے چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. ایمان کے بعد، تقوی کے بعد، قرآن اور علم سے تعلق کے بعد، جب تک اللہ کے رسول کی پیروی نہیں ہے، ولایت ثابت نہیں، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. محمد مصطفیٰ کی بیوی پہ تہمت لگی تو رجوع کدھر کیا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے تو دعائیں کس سے کیں؟ ایک نہیں 86 جنگوں میں صحابہ کو بھیجا، خود بھی میدان میں اترے تو مدد کس سے مانگی؟ اعتماد اللہ پر. اعتماد اللہ پر. گھوڑے تو تھے، تلواریں تو تھی جتنی تھی، تھوڑی تھی نہیں. بچے بوڑھے، کسی کا ہاتھ خالی، کوئی پانی پلانے والا، کسی کے ہاتھ میں تیر. لیکن اعتماد کس کے پتہ؟ فتح اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ جب تک اعتماد اللہ پہ نہیں کرتا کوئی، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے بھئی اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہوگا تو ہوگا. اس لیے ابو عمرو المروزی کہتے ہیں من صفات الاولیاء، اور یحییٰ بن معاذ بھی کہتے ہیں ثلاث من خصال صفت الاولیاء، 3 صفات کے. کیسا اعتماد؟ جو اللہ توڑتا نہیں ہے. ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پپھوں کی لڑائی پڑوسن کے ساتھ ہو گئی. بات کرتے کرتے ہاتھ لگ گیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے، دانت توڑ کے چھوڑنا. قرآن بھی نازل ہو گیا وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. دانت جو توڑتا ہے اس کا تو بدلے میں دانت توڑا جاتا. یہاں تو قتل کا بدلہ قصاص نہیں ہے تو کیا ہم کسی کو سمجھائیں گے؟ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میری پٹھوں کا دانت نہیں ٹوٹے گا.
قسم کس کی اٹھائی اور کس بات پہ قسم اٹھائی؟ جن کو کہا گیا کہ بدلہ نہیں دیت لے لیں، وہ دیت پہ بھی نہیں مانے تھے۔ معاف کرنا تو دور کی بات، صبح اٹھے تو آ کے کہتے ہیں ہم نے معاف کیا۔ کہا کیا ہوا؟ بدلہ نہیں لینا؟ کہتے نہیں لینا۔ کہا دیت بھی نہیں لینی؟ کہتے دیت بھی نہیں لینی۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، جو اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ محمد بن منقدر کا قصہ آپ نے سنا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اعتماد کس پہ؟ اللہ کے ولی پہ۔ اللہ ذوالجلال پہ اعتماد ہے اللہ کے ولی کا۔ مدینے والے بارے نکلے، اللہ بارش دے دے، بارش نہیں ہوئی۔ جوتیاں بنانے والا تھیلے میں جوتیاں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں جوتیاں بنانے والے نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ دعا کرتے کرتے بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی۔ اعتماد اللہ پہ۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک نیک انسان کے پاس جب بھی کوئی جاتا تو کبھی بھی اللہ ذوالجلال جو اسے محروم نہ کرتا، وہ دعا کر دیتے مستجاب الدعوات۔ ایک بندے نے بڑا ہی اصرار کیا مجھے کچھ لکھ کے دیں، اور وہ کہتے تھے نہیں آپ خود پڑھیں قرآن، آپ خود حدیثیں پڑھیں، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس میں برکت۔ جب زیادہ ہی اصرار کیا تو انہیں لکھ کے دے دیا، وہ لے گیا، وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ لوگوں نے بنائے لیا کہ اسے لکھوائیں، جو یہ لکھ دے گا اللہ پورا کرے گا۔ وہ ایک دن نے کھول کے دیکھا لکھا کیا ہے، کہتے اللہم انہم قد احسنوا الظن بی فلا تخیب ظنہم، اللہ یہ تیری وجہ سے میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے ہیں، ان کے اس گمان کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں توڑا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، وہ اعتماد ظاہری چیزوں پہ نہیں کرتا۔ ظاہری چیزوں کی کیا چیز؟ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ظاہری چیزیں ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تیرا رب تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تیرا رب وہ کمالات دکھائے گا جو تم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ تمہاری سوچ جہاں جا کے رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے نظارے وہاں سے تو شروع ہوتے ہیں۔ کیسے ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لیے اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو گئے، سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے سارے اندھے ہو گئے۔ کیسے اندھے ہو گئے؟ کیسے اندھے ہو گئے؟ آج بھی وہاں جہاں نمرود نے آگ لگائی تھی اس میدان کو دیکھو، وہاں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہو رہی۔ آج بھی وہاں دیکھو اتنی بڑی آگ کو اللہ نے گلشن بنایا، کیسے بنا دیا؟ کیا پانی پھینکا؟ کیا جبریل نے آ کے پر مار کے ہوا کے ساتھ جو ہے وہ آگ بجھائی؟ حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ فریز ہی ہو جائے، میرا پیغمبر سلامتی والی بھی بن جائے۔ اعتماد جب تک اللہ پہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور اعتماد کو مت توڑیے۔ اسی لیے روایت کے الفاظ پہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جب خندق کا میدان تھا، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا، آپ نے پتھر توڑنے کے لیے کدال اٹھائی، صحابی کے کہنے پہ ایک ضرب لگائی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ مسکرا دیے، کہتے دیکھ رہے ہو کیسو کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان تھا، اعتماد تھا کہ جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی ہے اس سے بڑی صداقت کو نہیں ہو سکتی۔ منافق کیا کہتے تھے؟ فیصلہ وہاں بھی ہو گیا تھا۔ آج کے منافق بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان مولویوں کو کیا پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، مولویوں کو تو نہیں پتا، لیکن محمد مصطفیٰ کو میرے رب نے سکھا کے بھیجا تھا، اس سے بڑا دنیا کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔
منافق کہتے تھے احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز کسرا وقیصر، ڈرتے قضائے حاجت کے لیے کوئی باہر جاتا نہیں، لو یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی اور ان کے محلات کی بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، لیکن صحابہ نے کیوں مانا؟ یہ محمد کریم کہہ رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ تو محمد مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ ذوالجلال پہ اعتماد کر لیتا ہے اس کا رب اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اور قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ بے دین لوگ کس کو کہتے ہیں ولی؟ ان کے نزدیک ہر وہ شخص ولی ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ اپنی عبادت پہ راضی ہو۔ یہ شیطان لوگوں کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کو سجدہ ہو رہا ہے اور آپ راضی ہیں، سجدہ کس کے لیے؟ آپ کے سامنے کوئی رکوع میں چلا گیا ہے، آپ راضی ہیں، یہ رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی نے صرف اتنا پوچھا تھا، پیغمبر ہادی و مرشد یہ تو بتائیے اگر کوئی مسلمان کسی سے ملے اینحنی لہو، اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال افیلتزمہ ویقبلہ، چمٹ جائے اور چومنے چمکانے لگ جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرے؟ قال نعم۔ یہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہے، جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ اس لیے کسی کو سجدہ کرتا کو نظر آتا ہے، سمجھ لو یہ شریعت کا بتایا ہوا ولی نہیں ہے، یہ ہے جس کو شیطان نے چکمہ دے رکھا ہے۔ اور شریعت کے نزدیک ولی کون ہوتا ہے؟ والثقة باللہ، ہر چیز میں اللہ پر اعتماد، والغنى به عن كل شيء، ساری دنیا سے مستغنی ہو کے اپنا دل لگائے تو کس کے ساتھ؟ کہے مجھے لوگوں نے کچھ نہیں بچانا، اس نے بچانا ہے۔ اور تیسری نشانی والرجوع الیہ من کل شیء، ہر چیز میں پلٹ کے جائے، لوٹ کے جائے، دوڑ کے جائے تو کس کی طرف؟ اس کو اللہ کا ولی کہتے۔ چھٹی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی نیکی، جن کی پارسائی، جن کی سنت کے مطابق زندگیاں اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1733، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ یاد کیسا آئے گا؟ کہ جو اللہ نے فرمایا تھا یہ اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ کیسے یاد آتا ہے؟ کہ جو اللہ کے پیغمبر نے دین سکھایا ہے اس دین کا رنگ اس پہ نظر آتا ہے، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، اور اس کی زندگی کی ڈول ڈھال اور چال چلن میں، اس لیے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ بے دین کس کو ولی سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو غیب کی خبریں دے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو جو لوگ کہیں ہاں ہاں اس بندے نے بات کی نا واقعی ٹھیک کہی، یہ اللہ کا ولی۔ بے دین لوگ اس کو ولی کہتے ہیں جو نجومی اور کاہن ہو اور حساب و کتاب لگانے والا، ہاتھ کھول کے آپ سامنے رکھے کہ اچھا یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسے شخص کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس جائے
کسی نجومی کے پاس جائے، جو نجومی اور کاہن نے کہہ دیا اس کو مان لے، یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اگر اس نے صرف پوچھ لیا، کسی پامس کے پاس جا کے ذرا لائنوں کو چیک تو کیجیے، صرف پوچھ لیا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ 7ویں نشانی اس کی ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور خواہش نفس نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسے عبید اللہ ابن شمیط بیان کرتے ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آثروا رضا اللہ علی ہوى انفسہم، جو اللہ کی رضا کو اپنی خواہشوں پہ مقدم کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ أَهْوَاؤُهُمْ مِحْنَةً لَهُمْ، خواہ یہ خواہشیں ان کے لیے آزمائش ہی بن جائیں، لیکن وہ خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں نا ہم نے وہ کرنا ہے، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ کی رضا کو مقدم کرنے والے یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ابو الحسن ابو سنجی کہا کرتے تھے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، اولیاء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ الذین باطنہم افضل من ظاہرہم، جن کا باطن ظاہر سے بہتر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، ان کو علماء کہتے ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ سِرُّهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ سَوَاءٌ، اور جن کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا ان کو جاہل کہتے ہیں۔ باطن ظاہر سے افضل یہ ولی ہیں، برابر ہیں یہ علماء ہیں۔ باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سمجھاتا ہے اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ کیسی تواضع؟ بہت بڑی شان والا ہے لیکن اس کے اندر عجز و انکساری ہے، تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر پھوں پھاں نہیں ہوتی، اس کے کندھے بڑے ملائم ہوتے ہیں، اس کے پاس قوت بھی ہو تو انصاف کرتا ہے، حالانکہ قوت ہو تو ظلم کرتے ہیں لوگ، وہ قوت ہونے کے باوجود بھی انصاف کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی وَزُهْدٌ عَنْ قَدْرِ، بہت کچھ ہے اس کے پاس لیکن عیاشی عیاری اور اس طرح کے کاموں کی طرف نہیں جاتا، کہتا ہے مال تو ہے لیکن میں نیکی پہ لگاؤں گا، برائی پہ نہیں لگا سکتا۔ جبکہ بے دین لوگوں کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے جو شخص کہے بس تم نے سوچنا نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہی کرنا ہے۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ جو شخص کفر کی دعوت دے، شرک کی دعوت دے، بدعات اور برائیوں کی دعوت دے، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور کون کہتے ہیں؟ جن پہ شیطان مسلط ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتی۔ ہو اللہ کا ولی کہے شرک کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو اللہ کا ولی کہے برائیاں کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی تو برائیوں سے بچاتے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نیکی کرو، خیر خواہی کرو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو۔ یہ ہے دعوت اولیاء اللہ کی۔ اور جو اولیاء الشیاطین ہوتے ہیں، شیطانوں کے ولی، وہ معاشرے میں صرف کھلواڑ اور بگاڑ کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سچے ولیوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی حدیث میں بڑی خوبصورت آئی ہے، میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ یہ روایت ہے صحیح ترغیب کی،
3026 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں ما ہم بانبیاء، نہ تو وہ نبی ہوں گے، ولا شہداء، نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان کا مقام دے کر رش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کون سی ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے اور نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ساتھ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہے اللہ کے ولی جن کو قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں میں بات کو ختم کرتے ہوئے نتیجہ بتا دوں، اللہ کے ولیوں سے جڑنے کا کیا فائدہ ہے اور اللہ کے ولیوں کے سوا کسی اور کو ولی بنانے کا نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے متی الساعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3688، قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت کی جلدی چاہ رہے ہو، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور تیاری کیا کرنی؟ کا انت مع من احببت، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ بات سیدنا انس نے سن لی۔ سیدنا انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد آج تک اتنی خوشی مجھے نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے ملی ہے۔ کیوں؟ فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وإن لم اعمل باعمالهم، میں اللہ کے رسول اور ابو بکر و عمر سے سچی محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے ایسے اعمال نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ عز وجل ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی جائے، کن سے؟ جو ایمان والے ہیں، کن سے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کن سے؟ جو علم والے ہیں، علماء ہیں، کن سے؟ جو اہل قرآن ہیں، کن سے؟ جو اللہ پہ اعتماد کرنے والے ہیں، کن سے؟ جو سنت کو اپنی زندگی کا موٹو بنانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیا وہی کریں گے۔ کن سے؟ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، کن سے؟ جن کے اندر تواضع ہے، کن سے؟ محبت، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے خونی رشتہ کوئی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کن سے؟ جو خواہشوں کی تکمیل نہیں، رب کی رضا کو مقدم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کا ساتھ ملے گا، اگر ان سے نفرت کی تو نتیجہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت 1782، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز وجل فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھنا، اپنے اس چھوٹے اور ہو سکتا ہے کوئی میرے برابر بھی اس بھائی کی بات کو یاد رکھنا، جس زبان سے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں اور آخرت جن کے مسائل اللہ ہی جانتے ہیں، بد زبانی سن لو، سمجھ لو یہ بدبخت انسان ہے یہ، اور اس کی اولاد اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے، جہاں دین داروں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور
पैगंबर और सहाबा के बारे में राय जनी की जाए, ऐसे फिक्री गुमाश्तों की मजलिस में मत बैठो। और अगर भूल गए हो, इम्मा युनसियन्नक शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा, याद आ गया छोड़ दो, अपना करीबी है या कौन है, अंबिया है। सिर्फ एक शख्स ने इतना कहा था, अजबनुना इंदल लिक़ा, ये इल्म वाले अल्लाह के रसूल के साथ हैं, ये बुज़दिल हैं। बुज़दिल कहा था, और कहा था जब खाने की बारी होती है तो सबसे आगे होते हैं। क्यों जी, उन्होंने अल्लाह के बारे में कुछ बोला नहीं, नबी के बारे में बोला, अल्लाह की निशानियों के बारे में बोला। आयत क्या नाजिल हुई, सामने खेमा था। सहाबी कहते हैं बाद में पहुंचा जिब्रील, कुरान लेके पहले पहुंच चुके थे। और आयत क्या उतरी, कुल अबिल्लाह व आयाती व रसूली कुंतुम तस्तहसिऊन। अल्लाह से मजाक करते हो, सच बताइएगा उसने अल्लाह से मजाक किया? अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो, अल्लाह की निशानियों से मजाक करते हो। इल्म वालों का मजाक अल्लाह ने अपना मजाक और नबी को अपनी निशानियों का मजाक कह दिया। और साथ क्या फरमाया, लोग की तौहीन होती है, मैं यहाँ बैठना पसंद नहीं करता। इरतहिलू, खेमे उखड़वाए और ऊँटनी पे बैठे, ऊँटनी दौड़ा दी, पत्थर उड़ उड़ के लग रहे हैं। और वो कह रहा है इन्नमा ये सवाल है, ओ मैं तो मजाक ही कर रहा था। और आप क्या कह रहे थे, कुल अबिल्लाह व आयाती व रसूली, तुम अल्लाह से मजाक करते हो, तुम नबी से निशानियों से मजाक करते हो। दूसरी मजलिस, जिस मजलिस के अंदर शराब आ जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे दस्तरखान पे मुसलमान, किसी मुसलमान की इज्जत के लूटने की बात है, किसी की जान मारने की बात है, ये मजलिस अमानत नहीं होती, वहाँ से उठ जाए। अगर वो मशरे में शरीक हो गया उतना ही गुनाह उसका होगा जितना कातिल को गुनाह होगा। लो अन्ना अहल समावात वल अरादीन इश्तरकू फी दमिन वाहिद लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। सातों ज़मीनों की मखलूक, सातों आसमानों की नूरानी मखलूक, 14 के 14 तबक, अगर एक, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको तौफीक से नवाजे ऐसे आमाल की जिससे वो राज़ी हो जाता है। और इसलिए अबू तुराब नक्शबी कहा करते थे, ये निशानी है, हमेशा उसकी ज़ुबान नेक लोगों के बारे में खुलती है जो अल्लाह के दीन से एराज़ पे पक्का हो चुका होता है। इज़ा अलिफ़तिल इराब, जब दीन से मुँह, ये निशानी है उस बदबख्त की जो बोल रहा होता है कि शैतान इस पे मुसल्लत हो चुका है। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, उनको हिदायत दे, या उम्मत को सुकून अता फरमाए इन लोगों से। अल्लाह ताला उम्मत को हर किस्म की वबा और बीमारी से बचाए। जितने ये रोशन चेहरे बैठे हैं सबको अपनी रहमत नसीब फरमाए, सबके घर वालों को खुशियों से नसीब फरमाए, और जो दुनिया से जा चुके हैं करोड़ रहमतों से नवाज दे। व आखिर दावाना।